مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآلہ وبارک وسلم وصل علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب اللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ نے ہم سب کو اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما کر ہمارے اوپر احسان عظیم کرتے ہوئے، اپنا فضل و رحمت ڈالتے ہوئے، ہماری سلامتی کا راستہ دین اسلام پسند کرتے ہوئے ہمیں آج اپنے گھر میں اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کو اور دین اسلام کی باتیں سننے کے لیے اس یوم عید پہ ہمیں جمع فرمایا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کچھ جمعوں سے ہم اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں وہ چیزیں جو ہمارے قول کے اندر پائی جاتی ہیں، جو ہماری زبان سے ادا ہوتی ہیں اور جن کی وجہ سے ہمیں اتنا نقصان ہو سکتا ہے کہ ہم ایمان سے بھی باہر جا سکتے ہیں، اور جو اللہ کی ناراضگی، رسول اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتی ہیں، لیکن وہ اس معاشرے کے اندر میں ابھی عام ہونے کی وجہ سے وہ برائی ہمیں محسوس نہیں ہوتی. اس لیے ہم کچھ جمعۃ المبارکہ سے ان کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ پورے وجود کے اندر میں یہ زبان کی آفت جو ہے یہ بہت ہی خطرناک آفت ہے جو بندے کو اتنا نقصان پہنچا سکتی. اس میں ہم نے یہ باتیں سنی اور پڑھی کہ تمام اعضاء جو ہیں وہ زبان کے سامنے جو ہیں وہ معذرت خواہانہ انداز میں کھڑے ہوتے ہیں کہ تیری وجہ سے میرا اتنا نقصان ہوگا کہ مجھے جلنا بھی پڑ سکتا ہے اور تیری وجہ سے مجھے راحت بھی مل سکتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ہمیں فرمائی کہ تم لوگ اگر ان ہونٹوں کے درمیان والے گوشت کے ٹکڑے یعنی زبان اور ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ اس کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اس میں ہم نے اس کی آفات جتنی ہیں ان کے بارے میں ایک جمعۃ المبارک میں باتیں کیں. پھر ان سے جو سرزد ہوتے ہیں الفاظ اور وہ برائی رکھتے ہیں کبائر تک، اس طرح جھوٹ کی بات ہم نے پڑھی، غیبت کی بات ہم نے پڑھی، بہتان کی بات ہم نے پڑھی، نمیمہ چغلی وہ بھی ہم نے پڑھی. تو بھی کچھ باتیں اور ہیں جو ہم آج انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ان کے بارے میں پڑھیں گے. جو آیت کریمہ ابھی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس نے اسی طرف اشارہ کیا ہے. لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی. اب یہ انسان کی زبان سے ان کلمات کے اظہار کے بارے میں بات کی گئی. ہم عام طور پہ لفظ بولتے ہیں، بڑی فاحش گفتگو ہے، بڑی، اس کو کچھ لوگ پنجابی کے انداز میں فوش بھی کہہ دیتے.
یہ فاحش کلامی ہوتی کیا ہے؟ ہم جب اسے ہی نہیں جانتے تو اس سے بچیں گے کیسے؟ ہر بندے کے ذہن میں جو اس کی ناپسندیدہ بات ہو وہ اس کو کہے گا، یہ بڑی فاحش بات ہے۔ اس لیے لغوی اعتبار سے اور اصطلاحی اور تاریخی اعتبار سے اگر دیکھیں تو ہر وہ کلام جو شریعت، تہذیب، مروجہ اخلاق کے اعتبار سے برا ہو، یعنی اس سے کراہت آئے، نفرت آئے، گندا لگے، وہ جو ہے وہ فاحش کلامی کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ نے اپنے پاک کلام میں جہاں جب یہ لا تقربو کہہ کر ہمارے لیے اس کام کو حرام قرار دے دی، جس طرح جہاں لا آتا ہے کہ یہ نہ کرو، یہ ڈونٹس میں آ گیا، جس طرح شراب کو اللہ نے حرام کیا ہے، جس طرح دوسرے کے خون اور عزت کو حرام کیا ہے، جس طرح خنزیر کے گوشت کو حرام کیا ہے، اسی طرح یہ فحش بات کو بھی اللہ نے لا تقربو کہہ کر حرام کیا ہے۔ اور صرف اسی بات کو نہیں، جو ظاہر ہو، جو بات کے اندر میں چھپی ہوئی بھی فحش بات ہو، اس کو بھی کہا لا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن۔ یہ اگر بندہ آرام سے بھی کسی سے بات کرتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلا، اللہ نے اس کے بارے میں بھی اپنے پاک کلام میں بڑی سخت بات فرمائی۔ ام یحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون۔ اس گمنڈ میں ہے کہ ہم نے آہستہ بات کی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلی نا۔ تو اللہ فرما رہا ہے ہم سنتے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس یہ لکھ لیتے ہیں، دونوں طرف بیٹھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی کچھ فرامین میں پڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کوفہ تشریف لائے تو ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا تو بتلایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فحش نہ تھے اور نہ ہی متفحش تھے۔ انہوں نے یہ بیان کیا کہ آپ نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ آدمی ہے جس کے اخلاق اچھے۔ ایک اور فرمان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا یہ اپنے خاندان کا بہت برا آدمی ہے، لیکن جب اس بندے کو اندر بلایا گیا تو آپ نے اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے بات کی۔ جب وہ چلا گیا تو عائشہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو اس کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ اپنے خاندان کا برا آدمی ہے، آپ نے اس کے ساتھ تو بڑے اچھے انداز میں باتیں کی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت بات فرمائی، آپ نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلا شبہ اللہ کسی فحش گفتگو کرنے والے اور بد زبانی کا اظہار کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی یہ جواز نہیں ہے کسی کے بارے میں غلط انداز میں بات کرنے کا کہ وہ بھی کرتا ہے، وہ کرتا ہے تو اپنی قبر گندی کرتا ہے،
آپ جب کرو گے تو اپنی قبر گندی کریں گے۔ کتنا خوبصورت انداز میں ہمیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کے لیے بتا دیا۔ ایک اور حدیث، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن طعنہ دینے والا، لعنت کرنے والا، فحش گفتگو اور بد زبانی کا مظاہرہ کرنے والا نہیں ہوتا۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان میں اخلاق حسنہ سے باری کوئی چیز نہیں ہوگی، اور اللہ بے حیا فحش گفتگو کرنے والے سے نفرت کرتا ہے۔ اب یہ جو فحش کلامی ہے، یہ ہمارے ہاں اس کے اثرات اور یہ ساری چیز عجیب و غریب ہے، اور ہمیں اس کا احساس پورا نہیں ہوتا۔ یہ اصل میں بندے کے اندر خرابی ہوتی، جس کی وجہ سے اس سے یہ چیز باہر نکلتی۔ جب بندے کو کسی وقت کوئی دھکا لگے، کوئی تکلیف اقدام آئے، اس وقت جو اس کے اندر چیز معجزن ہوگی نا، وہ ایک دم سے باہر آئے گی۔ یا آپ لوگوں نے، میں نے کئی دفعہ یہ ساری چیزیں ہم نے سنی ہوں گی، دیکھی ہوں گی، محسوس کی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے جب بندے کو موت کا قرب ہوتا ہے، اس وقت ایک دم اس سے جو اس کے اندر پلی چیزیں ہوتی ہیں وہ نکلتی ہیں۔ انگلینڈ میں ان ہاسپٹلز میں سارے مختلف قسم کے ڈاکٹرز تھے، تو وہاں پر مرتے ہوئے بندے کے منہ سے کیا نکلتا ہے اس کے اوپر ریسرچ کی باتیں ہو رہی تھیں، اور وہ سارے حیران تھے کہ حقیقتاً میں جو مسلمان ہیں ان کو اس وقت بہت ساری چیزیں منہ سے نہیں نکلتی، اللہ یا اس طرح کی کوئی چیز نکلتی ہے، لیکن جن کی اندر جو چیز لگی ہوتی ہے وہی چیز اس کے اندر سے آنا شروع ہوتی۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برتن سے وہ چیز باہر آتی ہے جو اس کے اندر ہو، لیکن نکلتی کب ہے؟ جب کوئی ٹھوکر لگے۔ آپ نے کسی گلاس میں کوئی چیز پکڑی ہے، جا رہے ہیں، ذرا سا جھٹکا لگتا ہے تو پھر باہر نکلتی ہے کیا ہے اس کے اندر۔ اس کے اندر کیا چیز ہے وہ اس وقت نکلتی ہے جب اس کو ٹھوکر لگتی ہے۔ اس کی مثال اس طرح سمجھنے کے لیے کہ ایئر فریشنر ایسے آپ نے کر دیا تو ساری جگہ، اور اگر کسی کے اندر سے ری نکل گئی ہے جس کے اندر بدبو ہے تو ساری جگہ۔ یہ مثال ہے اس چیز کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی طرح اگر گاڑی میں ایک دم جھٹکا لگے تو منہ سے کیا نکلے گا؟ یہ شٹ۔ کن کے؟ جو اچھے بھلے پڑھے لکھے سمجھدار، بڑے ماڈرن، تہذیب یافتہ، یہ اپنی باتوں کے اندر میں جب یہ بات کرتے ہوئے کسی کی بات کے اوپر عام طور پہ ریمارکس ایسے دیں گے، یہ پڑھے لکھے لوگ، افسران، یہ اس وقت بھی اس کے منہ سے یہی نکلے گا۔ اور جس کے اندر میں اللہ کے ساتھ تعلق اور ذکر کی بات ہو، وہ ذرا ایسے ہو کر حسبی اللہ، اس نے سوچا نہیں ہے، اس کے اندر سے نکلا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ وہ چیز ہے جو بندے کے اندر جب موجود ہوتی ہے تو اس کی اس کلام کے اندر بھی وہی چیز آتی۔ اور جس وقت سب سے بڑی وجہ اس طرح کی چیز کی کب ہوتی ہے؟ جب بندے کو یہ احساس نہ ہو کہ اس کے سامنے بھی کوئی ہے،
جو آیت کریمہ میں جس نے فرمایا لا تقربوا الفواحش، اور جب فرمایا تم آہستہ بھی بات کرتے ہو تو ہم بھی سنتے ہیں اور ہمارے فرشتے بھی درج کرتے ہیں. تو غفلت جو ہے کہ میرا رب ہے، ایمان والے کے اندر غفلت کہ وہ ہے میرے سامنے اور مجھے سننے اور دیکھنے والا، یہ سب سے بڑی وجہ ہے اس کے اندر اس گند کی. کیونکہ اس وقت ہر چیز سامنے یاد ہوتی ہے، لیکن اگر یاد نہیں ہوتا تو وہ نہیں یاد ہوتا جسے یاد ہونا چاہیے. اور دوسرا اس کے اندر کی کیفیت جو میں نے پہلے مثالوں سے عرض کی، اس کے اندر میں حسد کا ہونا، نفرت کا ہونا، برداشت کا نہ ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر کا گند باہر نکال کے رکھ دیتی. اور یہ ایک وجہ اس کا ماحول بھی ہوتا ہے. میں نے جس طرح نام نہاد پڑھے لکھے تہذیب والے لوگوں کی باتیں کی آپ کے سامنے، اس ماحول کے اندر میں یہ بات پائی جا رہی ہوگی، اس لیے وہی باتیں ان کے کلام میں عادتاً نکل رہی ہوں گی. اور نزا کے وقت بھی جب اس جگہ پہ ریسرچ ہوئی تو اس ریسرچ میں یہی باتیں آئیں کہ جن چیزوں کے ساتھ یہ لوگ لگے تھے مرتے وقت بے اختیار ان سے وہ فارغ ہو رہے، اور جس کے اندر میں اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، ذکر خدا جاری ہوگا، اس کو مرتے وقت بھی یہی چیز اس کے اندر سے خود بخود نکل آئے گی. اور یہ آپ لوگوں کے لیے، سالکین کے لیے بہترین بات پہ ایک حدیث ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذکر خدا رائج کر دیا ہے، وہ کر نہیں رہا، اس کے اندر ہو رہا ہے یہ خفی ذکر. تو اس وقت جس وقت وہ کتنی بھی حالت کے اندر میں ہوگا، یہی اس کے اندر سے باہر آ رہا ہوگا، کیونکہ اس برتن کے اندر میں یہ رچ بس گئی ہے چیز. یہ پہلے بھی میں نے حدیث مبارک سنائی ہے، ابھی پھر ایمان کی تقویت کے لیے سناتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک سے باہر نکلے، سامنے دیکھا تو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ان کی طرف دیکھا تو ان کا ایک ہاتھ پیٹ پہ تھا اور دوسرا چہرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، کہ گھر میں بیٹھا تھا. حالات تو اسی طرح تھے ان لوگوں کے. تو وہ باہر نکلے کہ حضور کا چہرہ نظر آئے گا تو بس بات ہی کچھ اور طرح ہو جائے گی ذہن کی. آگے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے، انہوں نے بھی یہی حال. تھوڑا آگے گئے تو اپنے گھر کے سامنے ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے. ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا حضور کئی دن سے انتظار میں ہوتا ہوں کہ کبھی آپ تشریف لائیں تو میں نے گھر میں بکری کا بچہ رکھا ہوا ہے، وہ میں آپ فٹ و فٹ آپ کو کھانا کھلاؤں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے ساتھیوں کو دیکھا، انہوں نے کہا جی سارے آپ تشریف لے گئے. انہوں نے ان کے سامنے 2-3 قسم کی کھجوریں اور پانی رکھا اور اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دیں میں جلدی سے گوشت تیار کروں اور اسے پکا کے آپ کے سامنے پیش کر دوں. وہ بھی کھجور اور پانی پی رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی آیت سنائی، اللہ کا کلام، کہ بندے تیرے اوپر جو بھی نعمت آتی ہے نا، اس کا ایک دن تیرے سے حساب اللہ نے پوچھنا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ جو اتنی سی کھجور اور پانی ہے اس کا بھی حساب پوچھے گا رب؟ یہ تو ہم سی چیز ہے. ہائے ہائے ہائے، میرے پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے نبی فرماتے ہیں عمر، یہ جو تیرے اندر سانس آتا اور جاتا ہے نا، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کا بھی حساب پوچھے گا رب. اب دل پہ لگی ہوئے، میری آپ کی طرح دل نہیں تھا، وہ دل تھا جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے وہ نور اندر داخل کیا تھا، اور وہ اللہ سے غافل دل نہیں تھا. وہ رویا، اتنا رویا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہیں کتنے میرے یہ سانس
اور میں تو غافل ہوتا ہوں، مجھے تو اللہ اس وقت بالکل ذہن میں نہیں ہوتا، میرے دل میں وہ ہونے کے باوجود ڈر اتنا تھا کہ وہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ میں تو سو جاتا ہوں، میں تو اتنی دیر باتیں کرتا ہوں، اتنی دیر ادھر ہوتا ہے، اتنی دیر ادھر ہوتا ہے، لیکن اس وقت کہاں ہوتا ہے میرا رب؟ اتنا روئے کہ روتے روتے آپ کا سانس، وہ جو کہتے ہیں نا پنجابی کو سا چلے گئے، وہ اس طرح ان کا منہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس حالت کے اندر میں جو آپ کے اندر سے اس سانس کے اندر آواز آ رہی تھی، وہ کیا تھی؟ وہ تھی آپ نے فرمایا یہ ہے اس کا شکر، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ کر نہ رہا ہو اور اس کے اندر یہ ذکر اللہ کا چل رہا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن یہ ہونے کے باوجود اس سے غفلت کب ہوتی ہے؟ جب اس ماحول سے نکلتا ہے، جب اس ماحول میں زیادہ رہتا ہے جہاں غافل ہوں، جہاں اس کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ تو 8 دن بعد پھر محفل میں آیا تو ذکر کی بات آئی ہے تو اللہ یاد آ گیا، آگے پیچھے کیا ہے، تو وہ اس کو جو ہے اس انجام تک پہنچانے کے لیے۔ پھر اس کے اثرات کتنے برے ہیں، ذرا اس پہ غور فرمائیں۔ جس طرح ہم نے پہلے پڑھا کہ اس پہ اللہ کی جب ناراضگی ہے تو جہنم کا مستحق ہو گیا، جنت سے دور گیا، اور بار بار ان باتوں سے بندہ ایک دوسرے کے سامنے بھی ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ تو عزت اس کی بنانے کی بجائے عزت اس کی ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ اب یہ بندے کو جو ہے اس سے بچنے کا کیا ہوگا؟ ہر چیز کے بچنے کا پہلی چیز ہی یہ ہے کہ اس کے بارے میں پتہ تو ہو کہ یہ گناہ ہے، یہ بری چیز ہے، اس کا اتنا نقصان ہے، اور اس سے بچنے کے یہ فوائد ہیں۔ یہ ہے علم۔ لیکن یہ علم ہونے کے باوجود میں نے بات عرض کی کہ علم تو ہے، لیکن جب اس کے قوا مضبوط ہیں، جب وہ سوچ رہا ہے، جب بات کرنے لگا، اس وقت تو علم بڑا سامنے آئے گا۔ یہ آئے کیوں؟ جب دوسرا یہ بات کر رہا ہو تو کہتا ہے خدا کا خوف کر کیا کر رہے ہو؟ تو جب خود کر رہا ہوتا ہے اس وقت کہاں ہوتا ہے خدا؟ لیکن اس وقت، اور اگر یہ اس کے اندر جب تک ہمہ وقت دائمی طور پہ اپنے رب کی یاد نہیں رہتی، یہ کبھی بھی اس کے احکامات سے کے مطابق نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو دم غافل سو دم کافر، سانو یہ مرشد پڑھایا ہو۔ مطلب جس لمحے میں بھی اس کو اللہ یاد نہیں ہے، اتنی دیر اس کے کسی نہ کسی حکم سے اس کا اندر جو ہے وہ انکاری ہے، تو انکار کا معنی کفر ہوتا ہے۔ وہ فزیکلی فتوے کے اعتبار سے کافر نہیں ہوا، لیکن اندر تو اس نے انکار میں رہا نا۔ اس لیے وہ ذکر اس کو کرنے سے نہیں ملتا، وہ ذکر جو ہے اس کو اللہ نے احسان کرتے ہوئے، جب حضور فرماتے ہیں میری آنکھیں بھی سو جائیں تو میرا اندر نہیں سوتا، ایسا استاد رہبر رہنما دیا جس کے اندر ذکر کبھی بھولا ہی نہیں تھا۔ اس وجہ سے آپ کی نسبت میں آتے ہی اصحاب کے من کے اندر میں یاد خدا پیوست ہو جاتی تھی۔ اب وہ یاد پیوست ہوتی تھی تو ہر سانس آنے اور جانے والا بھی اس مالک کی یاد میں رہتا تھا، اور یہ یاد ہی وہ شکر تھا جو اس نعمت کے لیے
ادا کرنے کے لیے اس کے اندر تھا۔ اس لیے کسی بھی لمحے ان کو آٹومیٹیکلی ان کے اندر کی اخلاق سمر گئے، اس نور سے، اس صحبت سے، اس کے اندر اس یاد سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی صفائی کسی چیز سے ہوتی ہے، یہ بندے کے نفس، بندے کے من کی صفائی اللہ کے نور، اللہ کی یاد سے ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ بندہ زبان سے ذکر کرتے ہوئے بھی دل کے اندر میں خیال کوئی آتا ہے غلط، تو وہی بات اس کے اندر سے باہر آ جائے گی۔ مثلا دل کے اندر میں خوبصورت چہرہ دیکھتے ہوئے اس کا دل مچلتا ہے، ایک دم اس کی طرف اس کی نظر اٹھتی ہے، منہ سے تو اللہ کو اور بھی یاد کرتا ہے سبحان اللہ کیا، لیکن باطن کے اندر میں گند، ٹھیک ہے نا، تو وہ یاد کرنے کے باوجود وہ یاد نہ ہوا۔ جس نے کہا کہ تیری نظر ادھر جانی حرام ہے، کیا یاد کرنے سے یاد ہو گیا؟ اور اگر اندر یاد ہو کہ اوئے، تو دل کی طرف جو ہی خیال آئے گا اس کی طرف، تو ساتھ ہی نظر نیچے جھکے گی یا اوپر کو جھکے گی۔ اسی طرح جھوٹ کے لیے، بہتان کے لیے، غیبت کے لیے اس کا دل مچلے گا۔ اس کے بارے میں بات کروں تاکہ اس کی ذرا، تو اگر ادھر ہی یاد آ گیا تو وہ دیکھ رہا ہے تو عزتوں کے چکر میں پڑا، تیری ایسی تیسی ہو جائے گی اللہ کے سامنے، تو کیا منہ سے نکلے گی غیبت اور جھوٹ اور بہتان؟ اللہ، اس لیے یہ باطن کی تطہیر جو ہے یہ اس خفی ذکر اور نسبت کے ساتھ تھا، جس نے ان بدو قوم کو اللہ کے اتنا محبوب بنا دیا کہ رب نے 14-15 مرتبہ ان کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر سند عطا فرما دی قرآن پاک میں۔ اور یہ اخلاق حسنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس علم سے جو اللہ نے اتنا ڈالا تھا کہ جس کو پڑھنے کی حاجت ہی نہیں تھی اللہ، اور یہی آپ نے فرمایا میں معلم بھی بن کے آیا ہوں اور مکارم اخلاق کے لیے بھی آیا ہوں، کہ جو علم میں اللہ کی طرف سے تمہیں سناتا ہوں احکامات، وہ تمہارے من کا حصہ بنا کے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ہمیں کہیں اور نہیں نظر آتا، 1400 سال کی تاریخ میں ہمیں ان بندوں کی نسبتوں اور صحبتوں اور سنگتوں سے نظر آتا ہے جن کے اندر اللہ نے اپنے نور کے ساتھ حیات قلبی نصیب فرما دی۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے اس کی قدر اور اہمیت کو سمجھنے اور اس کو سنبھال کر قبر میں جانے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔